السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس سے پہلے جو آیات 1 اور 2 جس کا ہم نے مطالعہ کیا، حروف مقطعات، پھر اس کے بعد میں ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، فی ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پھر آگے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ کی کچھ تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں مزید اور تشریح ہم کو فی ظلال القرآن سے جو ملتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں یعنی وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پرستش عبادت کے ساتھ وہ صرف اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بندوں اور اشیاء کی پرستش اور غلامی سے بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مطلق قوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو غیر محدود ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ وہ اپنی پیشانیاں اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، بندوں کے آگے نہیں۔ جو دل سچ میں اللہ کے آگے جھکا ہوتا اور شب و روز اس سے ربط رکھتا، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ واجب الوجود سے پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ وہ زمین اور ضروریات زمین سے مستغرق ہونے سے بلند اور برتر اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مخلوقات سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس کا ربط مخلوقات کے خالق پیدا کرنے والے سے ہے۔ کتنا بڑا اہم نقطہ ہے یہ، کہ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا ربط جو ہے اس سے ہے، نماز کے ذریعے سے، کہ اس مالک سے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا تمام مخلوقات۔ اور یہ چیز قلب کی قوت کا سرچشمہ ہے۔ یہ چیز تقوی اور خدا ترسی کا چشمہ ہے، اور یہ شخصیت کی تربیت اور اس کے تصور، شعور اور روش زندگی کو خدا پرستی میں ڈھالنے والے عوامل میں سے ایک عظیم عامل ہے۔ یہ چیز ہے ہم کو، یہ تیسری صفت جو ہمارے سامنے آئی ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کا ربط اللہ سے، خالق سے مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا وہ ربط مضبوط ہوتا اتنا عمل اس کا جو ہے اور میں دین کے دوسرے جزیات کے اندر بھی پختہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زرپرست نہ ہو، اس کے مال میں اللہ
اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کریں۔ اور یہ جو کچھ یعنی ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ رزق جو بھی ملا ہے ہم کو اللہ سے ملا ہے، اب ذاتی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو بخشا ہے ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ جو مال کے کسٹوڈین ہیں، ٹرسٹی ہیں، اس وقت تک مال ان کا ہے جب تک ان کی روح ہے، جب جیسے ہی روح ان کی پرواز ہوئی ویسے ہی مال اللہ کا ہو جاتا دوبارہ، اور پھر اسی لیے وہ قوانین وراثت جو ہے لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک زندہ ہے انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اور جیسے ہی پر اس کی روح پرواز ہو گئی مال اللہ کا۔ تو جو اللہ نے مال اس کو دیا ہے اپنی حیات میں، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے مال، اللہ کی دین اور اس کے احسان کے اعتراف سے خود بخود یہ بات پھوٹتی ہے کہ مخلوق کے کمزور افراد اور عناصر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور مخلوق کے مابین جو خالق کی عیال ہے کفالت کا باہمی نظم ہو۔ اسی سے انسانی روابط اور انسانی اخوت کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس عمل کی قدر اور قیمت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نفس حرص اور بخل سے پاک ہوتا ہے، اور حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی سے خود اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی قدر اور قیمت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس طرح زندگی اشتراک اور تعاون کا میدان عمل بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو کچلنے اور پیس ڈالنے کا میدان جنگ نہیں رہتی۔ اس کے نتیجے میں کمزور، ناتواں اور معذور افراد امن اور بے خوفی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ محبت اور شفقت سے بھرے دلوں، چہرہ اور انسانوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، درندوں اور ان کے ناخنوں، پنجوں اور دانتوں کے درمیان نہیں۔ انفاق یعنی ينفقون انفاق سے بنا ہے، انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا، اور خرچ نہ کرنے والے جو ہے نفاق کے اندر آتے، منافق کے اندر آتے۔ منافق کی ضد انفاق ہے، منافق دنیا پرست ہوتا ہے، اور مومن جو ہے آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اور اسی لیے وہ مال سے اتنی محبت نہیں کرتا بلکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ انفاق، زکوٰۃ، صدقات اور نیکی کے تمام مصارف پر حاوی ہے۔ انفاق کا حکم زکوٰۃ کے مشروع ہونے سے قبل آیا ہے۔ انفاق ایک عام اصول ہے، زکوٰۃ کی نصوص اس میں سے زکوٰۃ کی تخصیص کرتی ہیں، یہ نصوص تمام وجوہ غیر پر حاوی نہیں ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ فِی الْمَالِ حَقًّا سِوَاءَ الزَّکَاۃ، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی یعنی اللہ کا حق ہے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی ہے، اس لیے وہ تمام وجوہ انفاق پر حاوی ہے، اور یہی اس آیت سے مقصود بھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو کتابیں تم پر نازل کی گئی ہیں یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور آخرت پر
ایمان رکھنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن مجید کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہو کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے۔ اب جو لوگوں نے اپنا ذہن ایسے بنا لیا جو ایمان بالغیب پر یہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کیا ہوتا ہے، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پھر جو ہے ایسی ہدایت کے جو قائل نہیں ہوتے، پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ انہی کو ہدایت یہ کرتا جو اس کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کے طالب ہوتے ہیں، جو اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، جو وقت لگاتے ہیں، جو ایثار اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے پھر ہدایت دیتا۔ بغیر طلب کیے ہوئے ہدایت زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ پھر آگے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اس ضرورت کے تو کیا ہے قائل ہو، مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا وہ لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایات قرار دے بیٹھتے ہیں، یا آسمانی کتابوں کی بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے ہیں، رہیں اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن مجید اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ اللہ کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا اس کے آگے سر جھکا دیں۔ تو یہ جو ہے ان کا سب خدائی کتابوں پر جو ہے ایمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ چھٹی اور آخری شرط ہے، مفسر لکھتے ہیں، اور یہ صفت جو ہے دنیا کو آخرت سے، آغاز کو انجام سے، اور عمل کو جزا سے مربوط کر دیتی ہے۔ اس سے انسان میں یہ شعور اجاگر ہوتا ہے کہ وہ پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج کر بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا، نہ اس کی تخلیق فضول اور بے مقصد ہے، اور نہ اس کی زندگی بے نتیجہ۔ اللہ کا کامل اور مطلق انصاف اس کی واپسی کا منتظر ہے، ہماری واپسی کا منتظر ہے اس کا انصاف، کہ اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ یہ اس لیے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ جب ہم سیدھے راستے پر چلتے ہوں تو ہمیں جو ہے آخرت کا یقین ہی وہ چیز ہے جو ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، تاکہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو انصاف ملے گا، اور اس انصاف کی خاطر جو ہے وہ راہ حق پر چلتا ہے، اور اس سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ عمل صالح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سفر زندگی کے خاتمے پر اللہ کے عدل اور اس کی رحمت کا متوقع اور طلبگار ہوتا ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ، ہر عمل کے لیے ہم جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔
ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ہم کو جواب دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، اینڈ گیم ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پورے نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرین سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ اللہ کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں نقطہ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو گیا۔ آخرت میں ناکام ہو گیا تو دنیا کی کامیابی کوئی کام کی چیز نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو وہاں کی کامیابی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب، ڈاؤٹ کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن مجید نے تجویز کیا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔